سوار ہوئے اور میدان کربلا کی طرف گئے۔ حضرت عباس نے جب اپنی تلوار کو چلایا تھا، حضرت عباس کی تلوار یزیدیوں کو کاٹتے ہوئے نہر فرات پہ پہنچ گئے۔ آپ نے مشکیزے کو پانی کو مشکیزے میں بھرا اور آپ نے اپنی سواری کو اشارہ کیا، لیکن سواری نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ جس کا آقا پیاسا ہو اس کی سواری پانی کیسے پی سکتی ہے؟ حضرت عباس نے پانی کو چلو میں لیا، سکینہ کی صورت نگاہوں کے سامنے آ گئی، پانی دریا میں ڈال دیا۔ میں کہتا ہوں وہ پانی کتنا بدقسمت تھا جو حسین کے قبیلے کے، حسین کے خاندان کے لبوں تک نہیں پہنچ پایا۔ سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں۔ آج پانی حسین کو تلاش کر رہا ہے، میرا حسین پانی کو تلاش نہیں کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس نے مشکیزے کو اٹھایا اور آپ اپنے خیمے کی طرف آ رہے تھے۔ ادھر شمر نے اعلان کر دیا، لوگوں یہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اس لیے یزیدیوں کو گازر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں۔ اگر ایک قطرہ بھی حسین کے خیمے میں پانی کا پہنچ گیا تو نتیجہ قہر ذوالجلال کی شکل و صورت میں نظر آئے گا۔ چاروں طرف سے گھیر لو حسین کے بھائی کو۔ چاروں طرف سے گھیر لیا حضرت عباس کو۔ حضرت عباس ایک ہاتھ سے مشکیزہ پکڑے ہوئے ہیں اور ایک ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں۔ حضرت عباس کو پیچھے سے ایک ظالم نے ایسا وار کیا کہ ایک بازو ایک شقی کی تلوار سے کٹ جاتا ہے، مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں سنبھال لیتے ہیں، دوسرا بازو بھی آپ کا ایک شقی کی تلوار سے کٹ گیا۔ مشکیزے کے تسمے کو اپنے دانتوں سے دبا لیا ہے۔ نظر ہے اس خیمے پہ جہاں سکینہ پانی کی صدائیں دے رہی ہیں کہ دیکھو میرے چچا پانی لے کے آ رہے ہیں، اب کوئی پیاسا نہیں رہے گا خیمے میں۔ حضرات شمر نے کہا لوگوں چاروں طرف سے تیر برسانے شروع کر دیے جائیں۔ چاروں طرف سے تیر آ رہے تھے، ایک طرف سے تیر آئے، حضرت عباس اپنی کمر کو آگے بڑھا دے لیکن مشکیزے کو بچا لے، دوسری جانب سے آئے تو اس مشکیزے کو اس سائٹ میں کر لے اور سارے تیر تقریباً 100 سے زیادہ تیر حضرت عباس کی پیٹھ پہ لگے ہوئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو مشکیزہ تھا، یزیدیوں کے تیر جب مشکیزے میں لگے پانی زمین پہ گرا اور پانی زمین میں جذب ہو گیا۔ حضرت عباس گھوڑے سے نیچے تشریف لا رہے تھے، یا اخی ادرکنی، اے میرے بھائی دنیا سے جا رہا ہے، اپنے بھائی کو سنبھالو۔ تاریخ بتاتی ہے حسین کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی تھی، حسین کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی، خیمے کے ستون ہلنے لگے۔ جوان بھائی نگاہوں کے سامنے حضرت امام حسین گھوڑا دوڑا کر کے میدان کربلا میں آئے۔ میرے امام نے اپنے بھائی کے اوپر نظر ڈالی تو تڑپ کے رہ گئے، میرے امام، میرے بھائی تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اے میرے بھائی اب تیرے بعد میرے لشکر کا سپہ سالار کون ہوگا؟ اے میرے بھائی اب تیرے بعد میرے لشکر کو ٹریننگ کون دے گا؟ اے میرے بھائی اب تیرے بعد تیرے بھائی حسین کو کون سنبھالے گا؟ حضرت عباس کہتے میرے بھائی میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا، بول میرے بھائی کیا ہے؟ حضرت عباس نے کہا میرے بھائی میری بچی سکینہ سے کہنا کہ وہ اپنے چچا کو معاف کر دے، اس کا چچا اس کے کام نہ آ سکا۔ حضرت عباس کہتے ہیں سکینہ کی اس پیاس کو سلام جس کے لیے چچا نے جام شہادت نوش کر لیا، سکینہ کی اس پیاس کو سلام جس کے لیے چچا نے اپنے بازو قلم کرا دیے، سکینہ کی اس پیاس کو سلام جس کے لیے چچا نے جام شہادت نوش کر لیا۔ حسین نے اپنے بھائی کو اٹھایا، اللہ اکبر۔ 38 سال 22 سال بڑے تھے امام حسین حضرت عباس سے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب حضرت عباس میدان کربلا میں تھے تو 38 سال کی عمر تھی حضرت عباس کی۔ امام حسین اپنے بھائی سے 22 سال بڑے تھے، اللہ اکبر۔ جوان بھائی کو حسین نے اٹھایا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حسین اپنے بھائی کو جب اٹھا کے لا رہے تھے تو 2-3 جگہ بیٹھتے ہوئے آئے، سینے سے لگائے بھائی کا سینہ۔ حضرات امام حسین اپنے بھائی کو جب اٹھا کے لائے تو سکینہ کے سامنے لا کے رکھ دیا، بیٹی سکینہ دیکھ تیرا چچا آیا ہے، جو ہاتھ لے کے گیا تھا وہ ہاتھ چھوڑ کے آیا ہے۔ اے میری بیٹی سکینہ تیرے چچا نے یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں چھوڑے ہیں بلکہ شہادت کے ہاتھ میں چھوڑے ہیں۔ اے میری بیٹی سکینہ دیکھ تیرا چچا آیا ہے۔ حضرت سکینہ کی عمر چھوٹی ہے، حضرت عباس کے سرہانے آ کے بیٹھ گئیں اور آ کر کے تھوڑی دیر سر ہلاتی ہیں، اس کے بعد کہتی ہیں چچا اتنا ناراض ہو گئے آپ، چچا اتنا روٹھ گئے آپ، چچا اتنا خفا ہو گئے آپ اپنی بھتیجی سے، چچا ایک بار کہہ دو کہ میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں۔
تاکہ پیاسی سکینہ کی روح کو قرار آ جائے۔ سکینہ بار بار کہہ رہی تھی چچا جان پلٹ آؤ تمہیں میری قسم، پھر نہ مانگے گی کبھی بالی سکینہ پانی۔ حسین نے اپنی بچی کو